عجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواتلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولادت باسعادت امام رؤوف انیس النفوس بادشاہ خراسان غریب الغرباء امام رضا ولی خدا وسیع محمد مصطفیٰ خورشید امامت شاہ ولایت عالم آل محمد شمس شموس انیس النفوس سلطان توس حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی ولادت باسعادت تمام شیعیان حیدر کرار کو بہت بہت مشہد الرضا سے زمین پر جنت الفردوس سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ زندگی کی انتہا ہے باب رضا پر، بنتا ہے ہر کسی کی مقدر باب رضا پر۔ خالی کوئی لوٹا نہیں یا رضا تیرے در سے، خالی کوئی لوٹا نہیں یا رضا تیرے در سے، تو باب الحوائج ہے مرادوں کا ستون ہے، تو باب الحوائج ہے مرادوں کا ستون ہے۔ مل جاتا ہے جو مانگ لے پنجرے کو ہلا کر، مل جاتا ہے جو مانگ لے پنجرے کو ہلا کر، جنبش ہے تیرے پنجرے کی یا کن فیکون ہے، یا کن فیکون ہے۔ میرے مولا رضا نے مجھ کو سنبھال رکھا ہے، یہ بادشاہ خراسان کا روزہ ہے۔ میرے مولا رضا نے مجھ کو سنبھال رکھا ہے، میری طرف آئی مصیبتوں کو ٹال رکھا ہے۔ دور رہتی ہے اس لیے بھی مشکلیں مجھ سے، دور رہتی ہے اس لیے بھی مشکلیں مجھ سے، میں نے امام ضامن جو گلے میں ڈال رکھا ہے۔ بادشاہ خراسان امام رضا انیس النفوس کے در سے آپ تمام عاشقان ولایت کو ولادت باسعادت امام رؤوف سلطان عرب اور عجم بہت بہت مبارک ہو۔ اٹھا کے ہاتھوں پہ بیٹا کہا یہ کاظم نے، اٹھا کے ہاتھوں پہ بیٹا کہا یہ کاظم نے، خدا کی ساری رضائیں میرے رضا میں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر مشہد الرضا اور ولی نعمت جمہوریہ اسلامی ایران ضامن آہو امام رؤوف کے در سے اس خوبصورت نورانی فضاؤں میں بیٹھ کر آپ سب کے گھروں کا اور دلوں کا مہمان بننے جا رہے ہیں، اور دسترخوان رضوی آپ سب کے گھروں میں بچھانے ہم آئے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کے ساتھ، اس امید کے ساتھ
کہ پادشاہ خراسان اس نورانی پروگرام کے دیکھنے والوں کا ضامن بنے اور دنیا اور آخرت میں امام رضا آپ سب کے لیے ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ شفیع بھی بنے رہیں انشاءاللہ۔ کعبہ دلہا امام ہشتم کی بارگاہ میں اپنے حوائج کو آج کی شب ہدایت ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پہ آپ پیش کیجئے گا، اور جو کہنا ہے آج کی شب پادشاہ خراسان سے کہہ دیجئے گا، اور جو مانگنا ہے آج کی شب در پادشاہ خراسان کا مہمان بن کر، دسترخوان امام رضا کا مہمان بن کر آپ سب مانگیے گا۔ یہ جو گنبد اور یہ جو فضا، جن فضاؤں کا آج ہدایت ٹیلی ویژن کے تھرو آپ سب مہمان بنے ہوئے ہیں، یہ امام رؤوف کا در ہے۔ امام کے بارگاہ میں بخدا جو آیا امام نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ نام ہے اس امام کا علی، اور مشہور ہے القاب میں آپ کا رضا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے راضی ہو کر سب چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب تک یہ مولا حیات میں تھے سب آپ سے راضی تھے، اس لیے کہ مولا رضا مظہر رضائے پروردگار عالم تھے، اور اس لیے امام رضا پادشاہ خراسان کو رضا کہا جاتا ہے کہ امام رضا پادشاہ خراسان شمس الشموس امام رؤوف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا نزلت بکم الشدائد، سوچئے یہ پادشاہ خراسان امام رضا آپ سے مخاطب ہے، مجھ سے مخاطب ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہو، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، امام رضا علیہ السلام فرما رہے اذا نزلت بکم الشدائد فاستغیثوا بنا۔ ماشاءاللہ یہ حرم کا فضا ہے، ہر طرف آپ سب دیکھ رہے ہیں چہل پہل ہے، اور ہر طرف عید کا سما ہے، پورا مشہد سجا ہوا ہے۔ دو معصوم زادوں کی ولادت ہے، بنت باب الحوائج کریم اہل بیت بی بی معصومہ اور پادشاہ خراسان مولا امام رضا علیہ السلام کی۔ سو یہ وہ امام رضا، یہ وہ امام رؤوف جس نے اپنے تمام تر چاہنے والوں کو، جس نے مولا کہہ کر مولا رضا کو پکارا، جس کے دل میں مولا رضا کی زیارت کا ارمان آیا، جس نے اپنے دل میں آج زیارت کی نیت کر کے ہاتھ کو اٹھا لیا اس گنبد کو دیکھ کر، ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر پادشاہ خراسان نے فرمایا اذا نزلت بکم الشدائد، اے میرے چاہنے والو، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جب کبھی بھی ہو، تمہاری زندگی میں مصیبتیں تم پر آ جائے تو اس وقت مشکلوں میں مت گھبرانا۔ امام رضا علیہ السلام فرما رہے تو اس وقت مشکلوں میں مت گھبرانا، ہم سے تم استغاثہ کرو، ہمیں پکارو، میں تمہاری فریاد رس بنوں گا۔ اس پادشاہ خراسان کے در کا آپ مہمان بنے ہوئے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام فرما رہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہی ایسے گھرانہ ہے کہ جہاں عنایت ہی عنایت ہے، اور اس لیے کہ یہ حجت خدا ہے، اور پروردگار عالم نے ان حجت خدا کو اپنے لیے حجت بنا کر ان کے خزانے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دست ید اللہ سے وہ قدرت انہیں عطا کی کہ عطا کی کمی نہیں ہے۔ یہ مشہد الرضا، یہ حرم پادشاہ خراسان معبد معرفت ہے۔ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ، میری آج ہاتھوں کو اٹھا کر دل سے یہ دعا ہے، آج جو بھی اس پروگرام کو جہاں کہیں سے دیکھ رہے ہیں ان سب کو یا مولا رضا جلد از جلد پادشاہ خراسان آپ کے در کا مہمان بنا دے، اس حسین فضاؤں میں سانس لینا ان تمام دور کے رہنے والے زائرین کو نصیب فرما دے۔ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر بھی اسی روزے پر ہے، جو
بہت بڑے فقیہ بھی تھے، جو بہت بڑے عالم دین بھی تھے، جو بہت بڑے مجتہد بھی تھے، اور جو کنسٹرکٹر بھی تھے۔ اور یہ جو حرم پادشاہ خراسان جس کا مشاہدہ آج آپ سب فرما رہے ہیں، اس کی کنسٹرکشن میں جن کا سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ شیخ بہائی ہے۔ انہوں نے جو کہ علم فلکیات، جو کہ علم نجومیات بھی رکھا کرتے تھے، وہ تعویذ اس حرم کی کنسٹرکشن کے دوران دروازے میں لگانے کے لیے لکھ کر دیا، اور جو دروازہ نصب کر رہا تھا اس کو شیخ بہائی نے کہا جب تک چوکھٹ پہ اس تعویذ کو نہ لگائے دروازے کو تم نے نصب نہیں کرنا ہے۔ بہت عرصے بعد شیخ بہائی جب پلٹ کر مشہد مقدس میں تشریف لائے تو انہوں نے دروازہ جس نے نصب کیا اس حرم مقدس کا، اس سے سوال کیا کہ فلانی کیا تم نے وہ تعویذ لگا دیا؟ تو وہ رو پڑے۔ اس نے کہا میں نے پہلی مرتبہ اس تعویذ کو در حرم امام رضا پہ نصب کیا، میرے خواب میں پادشاہ خراسان آئے، دوسری رات میرے خواب میں پادشاہ خراسان آئے، تیسری رات میرے خواب میں امام رؤوف شمس الشموس امام رضا علیہ السلام آئے، اور مولا نے فرمایا تمہیں یہ دروازہ لگانے کی اجازت نہیں ہے جب تک تم اس تعویذ کو نہ ہٹاؤ۔ عزیزان، یہ وہ امام رؤوف ہے جو روئے اور دروازہ نصب کرنے والے سے کہا کہ تم اس وقت تلک میرے روزے کے دروازے کو، مین انٹرنس کو نصب نہیں کر سکتے ہو جب تلک کہ تم اس تعویذ کو نہ ہٹاؤ۔ وہ رو پڑے، اور اس کے بعد شیخ بہائی بہت گریہ کرنے لگے کہ نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ میرے مولا نے میرے ہاتھوں سے لکھا گیا اس تعویذ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس وقت آپ نے رو کر فرمایا اے شخص تو جانتا ہے یہ تعویذ کیا تھا؟ یہ وہ تعویذ تھا جس کے لگانے کے بعد صرف حلال زادہ حرم امام رضا میں داخل ہو سکتے تھے۔ سو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام رؤوف چاہتے ہیں کہ ہر کوئی میرے حرم میں آئے، ہر گنہگار میرے حرم میں آئے۔ یہ دروازہ بنا ہے گنہگاروں کے لیے، یہ در بنا ہے بے سہاروں کے لیے، یہ در بنا ہے بے پناہوں کے لیے، یہ در بنا ہے ہر نا امید کے لیے۔ سو امام رضا علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تعویذ یہاں پر نصب کی جائے جسے ہم جیسے گنہگار یہاں پر قدم نہ اٹھا سکے۔ عزیزان من، اس حرم کی فضا کچھ اور ہے، اتنی عنایت ہے، اتنا کرم ہے اس فضا میں، اس صحن میں کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ امام ایسے وادی میں آپ کو لے جاتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں خدا نے ہمارے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ بخدا یہ حرم امام رضا مرکز توحید ہے، یہ حرم امام رضا عرش خدا کا ایک ٹکڑا ہے، یہ حرم امام رضا آپ کی آواز کو فرش خدا سے عرش الہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس امید کے ساتھ آج آپ کو بھی ہم موقع دیں گے انشاءاللہ اس نورانی پروگرام میں۔ آپ کے لیے نیچے نمبر شو کیا جا رہا ہوگا، آپ لائیو کالز ملا سکتے ہیں، اور پادشاہ خراسان امام رؤوف انیس النفوس امام رضا کے روزے پہ اپنی آواز کو پہنچا کر آج کی شب عیدی آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ کو شفا چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو رزق میں برکت چاہیے، آپ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، آپ کا کوئی ایسا درد ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، آئیے امام رؤوف سے دل کھول کے آج بات کیجئے گا، آج پادشاہ خراسان سے کہہ دیجئے گا، آج اس امام سے دل کھول کے ہدایت چینل کے تھرو آپ بات کیجئے گا، وہ پادشاہ خراسان کہ جو خود فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائیں تو
مجھے پکارو. آج اس امام کا مہمان بنیے گا اور ہدایت ٹی وی نے آپ کے لیے وہ پلیٹ فارم الحمدللہ مہیا کیا ہے. عشرے کرامت میں دہے کرامت میں آپ ڈائریکٹلی در پادشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کا مہمان انشاءاللہ بن سکتے ہیں. حضرت آیت اللہ عظمیٰ حائری یزدی بہت بڑے مجتہد ہے. میں آج کیونکہ پہلا پروگرام ہے معرفت کے لیے اور اس لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آج آپ کس در کا مہمان بنے. آج آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ کیا کچھ رب کے اس خزانے سے مانگ سکتے ہو، آپ لے سکتے ہو، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ حائری یزدی جو بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے دکھا دیا کسی کو خواب میں کہ انہیں جب دفنا دیا جاتا ہے تو 2 فائر کے گولے، وہ کہتے ہیں بہت بڑے آگ کے گولے، اور 2 فائر کے گولے میرے قریب آیا جہنم کے جانب سے. بٹ میرے اندر جیسے ہی وہ خوف آیا کہ مجھے جلا دیا جائے گا یا مجھ پر عذاب نازل کیا جائے گا، سڈنلی اچانک میں نے ایک خوبصورت نور کو میرے قبر کے جانب آتے ہوئے دیکھا. وہ نور میرے قریب آیا تو وہ فائر، وہ آگ کے گولے دور ہو گئی. میں نے شکریہ ادا کیا، میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اس نور کے جانب دیکھا اور اسے ایک سوال کیا، اے نور مبارک آپ کون ہو جو اس قبر میں، جہاں میری اولاد میری آواز نہیں سنتی، جہاں میری دولت میرے کام نہیں آتی، جہاں میری شہرت میرے کام نہیں آتی، وہاں آپ آئے اور آپ کی آمد پر یہ فائرز جو ہے مجھ سے دور ہو گئی. آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میں امام رضا ہوں، میں امام رضا ہوں. تم میری زیارت پہ آئے تھے تو میرا وعدہ تھا جو میری زیارت پہ آئے گا میں قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا. تو آج میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے آیا ہوں. عزیزان من، یہ دہے کرامت، یہ فضل و کرم کا عشرہ ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے، یہ رحمتوں کو اپنے شامل حال کرنے کا عشرہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وی آئی پی فضل و کرم کو اپنے نصیب کرنے کا عشرہ ہے. اور یہ امام رضا کی زیارت جو آج آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر لائیو کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صحن و سرا، یہ ہلچل جو مشہد کے فضا میں پادشاہ خراسان کے روزے پر ہے، وہ آج لائیو آپ گھر بیٹھے زیارت آپ کو میسر ہو رہی ہے. پروفٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اتھینٹک حدیث اصول کافی میں کہ رسول اللہ نے فرمایا، خراسان میں میرا ایک بیٹا دفن ہوگا جو بضعۃ منی، یہ جو گنبد جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ جو گوہر شات جس کی زیارت آج گھر بیٹھے آپ کر رہے ہیں، یہ جو صحن و سرا جس کی زیارت آج گھر بیٹھے آپ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے پروفٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بضعۃ منی. کہ بضعۃ منی یہ وہ جملہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور پادشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا، ایک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے اور ایک امام رضا علیہ السلام کے لیے. یہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نبی کے وجود کا حصہ ہے. اور رسول اللہ نے آپ کی ولادت سے کئی 100 سال پہلے اس زیارت کی عظمت میں چاہے گھر بیٹھ کر
چاہے دور سے چاہے قریب سے جو امام رضا کی زیارت کرے. اس حوالے سے آپ نے فرمایا خراسان میں میرا ایک بیٹا دفن ہوگا جو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا، جو کوئی اس کی زیارت کو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے اس کا ہم اور غم دور ہوگا اور اس کی گناہ کی مغفرت ہو جائے گی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضامن بنتا ہوں. یہ امام رؤوف کی رأفت کا سرچشمہ ہے جس کی آمد سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اشارہ فرمایا. تو چلیے آج بادشاہ خراسان کے در کا مہمان بنتے ہوئے کچھ دیر کے لیے امام رضا سے بھی یہ سوال کرتے ہیں. آپ کال بھی ملا سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم کنیکٹ ہیں، آپ میں سے جو چاہیں آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے گا اور جو کہنا ہے دل کھول کر آج بادشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام سے کہہ دیجئے گا. یہاں پر یو کے سے ہمارے کسی برادر نے یہ میسج کیا ہے کہ پلیز سسٹر میری فیملی کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے اور ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. بادشاہ خراسان آپ کی آمد کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. اور پاکستان سے ہمارے برادر محمد صابر نے کال کی ہے اندرون سندھ سے کہ پلیز رزق کی وسعت اور وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجئے. ہماری دعا ہے پروردگار عالم پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے بھائی آپ کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما دے انشاءاللہ. سلام سسٹر، پلیز میرے لیے آج کی شب دعا کیجئے گا. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس بابرکت دن کے صدقے مجھے نیک صحت اور نیک زندگی اور اولاد عطا فرما دے. جی ہماری دعا ہے دہے کرامت کے صدقے جو بے اولاد ہے پروردگار عالم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے گھر میں قدوم مبارک کے کریمی اہل بیت اور بادشاہ خراسان کے صدقے ہر بے اولاد کی گودوں کو آباد فرما دے اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اولاد صالح بنا دے انشاءاللہ. سو در امام رضا سے خالی ہاتھ نہ لوٹنے کے لیے جب تک آپ کی کال آتی ہے اور آپ کوئی خاص دعا منگانا چاہیں گے، چلیے ایک سوال کرتے ہیں بادشاہ خراسان سے. کچھ لوگ مشہد مقدس میں طوس میں امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے اور امام رضا سے یہ سوال کیا سئلا عن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام علیہ آلاف التحیت والثناء. امام رضا بادشاہ خراسان سے یہ سوال کیا کہ اے امام رضا، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ پرفیکٹ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کامل ترین، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین، جو خدا کو عزیز ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا جو خدا کے لاڈلے ہو، جن کے مانگنے پر رب زمین و آسمان سے عطا کی برسات شروع کر دے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو امام رضا بادشاہ خراسان نے دست امامت کو بلند فرمایا اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دست امامت کو بلند فرما کر کہ جس کسی کے اندر، میں بادشاہ خراسان بتلا رہا ہوں، جس کسی کے اندر 5 اوصاف ہو، 5 خصوصیات ہو، 5 کوالٹیز ہو، اب چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ اولڈ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، یہ بادشاہ خراسان نے فرمایا کہ جس کسی کے اندر 5 خصوصیات ہو، پروردگار عالم کی نظر میں وہ سب سے زیادہ کامل ترین اور پرفیکٹ انسان ہوگا، اور ایسے لوگوں کی ضمانت ہم اہل بیت قبول کیا کرتے ہیں. ہماری دعا ہے سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے، اے بادشاہ خراسان، ہمیں بھی
ان صفات الہیہ، ہمیں بھی ان صفات کاملہ، ہمیں بھی ان صفات رضویہ کا حامل بنا دے۔ کیا ہے وہ صفات؟ چلیے امام رضا علیہ السلام سے سنتے ہیں۔ بادشاہ خراسان نے فرمایا کہ 5 کوالٹی جس دن تمہارے اندر آ جائے، ہم تمہارے ضامن بنیں گے، تم دنیا میں ایک کامیاب انسان اور آخرت میں سعادت مند، اور ہماری شفاعت، ہماری ضمانت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اذا احسنوا استبشروا، کہ رب نے اپنی عطا سے جب بھی تمہیں نیکیاں سمیٹنے کا موقع دیا، جب بھی تمہیں تمہاری لائف میں کوئی اچھا کام کوئی اچھی بات، کسی کی عیادت، کسی کا دل رکھنا، کسی کو مورلی سپورٹ کرنا، کسی کو زیارت پہ بھیجنا، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنا، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، کسی کے لیے پازیٹیو سوچ رکھنا، نیگیٹیوٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے وجود سے دفنا لینا، اور ہمیشہ جب بھی تم اچھا کرو، امام رضا علیہ السلام فرما رہے تمہیں خوشی اگر فیل ہو جائے، تمہیں اگر خوشی محسوس ہو جائے کہ رب نے مجھے اچھا کرنے کا موقع دیا، رب نے مجھے نیکیاں سمیٹنے کا موقع دیا، سمجھو کہ تم نے فرسٹ سٹیپ اٹھا لیا اللہ کے عزیز ترین اور کامل ترین بندگی کے جانب قدم اٹھانے میں، اور میں بادشاہ خراسان ضامن بنوں گا۔ تو اٹس سو سمپل کہ اگر آپ نے صدقہ نکال لیا، اگر آپ نے کسی کی عیادت کی، اگر آپ نے گھر میں کچھ ایسا کیا جس سے گھر والے خوش ہو جائے، اگر آپ نے آفس میں کوئی ایسی بات کی جس سے لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی، اگر آپ نے کچھ نیکیاں سمیٹ لی، اس پر آپ اپنے آپ کو پلس پوائنٹ دیتے ہوئے، اپنے ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے کہ الحمدللہ میں آج رضوی بننے جا رہی ہوں، میں آج رضوی بننے جا رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری ضمانت دنیا میں اور ہماری شفاعت آخرت میں تمہیں میسر ہوگی، جس تم نیکیاں سمیٹو اور اپنی ہی کیے ہوئے نیکیوں پہ۔ دیکھیں یہاں پر ایگو کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر غرور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ریاکاری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر توفیق الہی پر خوش ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے گناہوں سے آپ کو روکا، برائیوں سے آپ کو روکا، اور نیکیاں سمیٹنے کی آپ کو سعادت عطا کی۔ تو پروردگار عالم آپ کو خاص بندگان جن پر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرما دے گا اس میں شامل فرما دے گا۔ اور سیکنڈ، بادشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی یہ بندہ یا یہ بندی معصیت کار ہو جائے، کوئی گناہ اس سے جانے انجانے میں سرزد ہو جائے، فوراً اس کے بعد وہ استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جسے ہمیں گلٹ فیل ہو جاتا ہے کہ کاش مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوتا، کاش آج میں اس غیبت کو نہ سن پاتی، کاش آج میں اس بلیم کا حصہ نہ بن پاتی، کاش آج میں رائے کا پہاڑ نہ بناتی، کاش آج میں اپنی زبان کی تلخی سے انہیں نہ رلاتی، کاش آج میں اپنی زبان سے رشتوں میں دراڑ نہ ڈالتی، کاش مجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہوتا، یہ میوزک، یہ ناجائز کلپ میں نہ دیکھ پاتی۔ تو جیسے ہی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے اور آپ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ بادشاہ خراسان آپ کا ضامن بنے گا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ سٹیپ۔ اور تھرڈ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلکہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں، آپ دعائے کمیل کو دیکھیے، دسترخوان ہے دعائے کمیل کا، جب آپ مہمان بنتے ہو نا ایوری تھرسڈے نائٹ، تو اس میں امام علی علیہ السلام کیا فرماتے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم۔ معصیت، گناہ نعمتوں کو بدل دیتا ہے، معصیت اور گناہ نا امید کر دیتا ہے۔ تحتک العصم تقطع الرجاء تنزل البلاء، معصیت اور گناہ بلاؤں کو نازل کر دیتے۔ جیسے جیسے آپ گناہ کرو ویسے ہی آپ نے اگر اپنے آپ کو استغفار کرنے کا عادی بناؤ، یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ سیکنڈ سٹیپ اللہ کے جانب اور در بادشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کی ضمانت اور شفاعت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور نمبر 3،
بادشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ عزیز ترین بندہ ہوگا اور کامل ترین بندہ ہوگا، بافضیلت ترین بندہ ہوگا، جس کو رب نے اسے جو نعمتیں عطا کی اسے نعمت کی قدر ہو، اور جہاں اس نعمت سے وہ محروم ہو جائیں وہاں پر بھی اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ فار ایگزامپل پروردگار عالم نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی، آپ نے شکر ادا کیا، 2 بیٹی عطا کی، آپ نے شکر ادا کیا، تیسری بیٹی عطا اگر آپ کو کی، وہاں پر آپ نا امیدی کا شکار نہ ہو اور رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوتے ہوئے، نا امید نہ ہوتے ہوئے، آپ نے اگر نعمت کو مینج کیا، ماں کو ماں کا رتبہ، بیٹی کو بیٹی کا رتبہ، بہن کو بہن کا رتبہ، ہر کسی کو اس کا حق نعمت جان کر اگر آپ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، امام رضا بادشاہ خراسان فرماتے ہیں وہ بہترین، وہ کامل ترین بندگان خدا میں سے ہوگا۔ اور نمبر 4، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی بلا نازل ہو جائے، کوئی مصیبت ان پر آ جائے، کوئی آزمائش ان سے لے لی جائے، اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہی ان سے کوئی ٹیسٹ لے لیتا ہے تو وہاں پر وہ حلم، وہاں پر وہ بردباری، وہاں پر وہ صبر کا زیور زیب تن کرے اور کفران نعمت اگر نہ کرے اور شکر کے ہاتھ کو بلند کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں وہ بندہ سب سے زیادہ عزیزان من، پرفیکٹ، کامل ترین اور بافضیلت ترین انسانوں میں جو ہے وہ شامل ہوگا۔ یہاں کالز آ رہی ہے لیکن انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، بیچ میں جو ہے ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ آپ کوشش کیجئے گا جیسے ہی میرے لیے ممکن ہوتا ہے میں کال لے لوں، انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے اور آپ کی آواز کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور نمبر 5، امام رضا بادشاہ خراسان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ضمانت دنیا میں، ہماری شفاعت آخرت میں، اور وہ جو 3 منزلیں جن کا آپ نے اشارہ فرمایا، حالت احتضار میں، پل صراط پر، صحرائے محشر میں، امام رؤوف کی شفاعت اگر تمہیں چاہیے تو وہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاؤ تو آپ غصے کے عالم میں اگر کسی پہ ظلم اگر آپ نہ کریں اور صبر و تحمل کے ساتھ جیسے دل بڑا کرے، اپنے اندر ظرف اور ضبط دونوں کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتوں کو، اور اس کے بعد اپنے دوستوں کو، اور دنیا میں جہاں کہیں آپ کو بھڑکانے کی کوشش کی جائیں، آپ کو غصہ دلانے کی، آپ کو اکسانے کی کوشش کی جائے، وہاں اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، بادشاہ خراسان فرماتے ہیں وہ بندہ کامل ترین، بافضیلت ترین، اور ہماری ضمانت دنیا میں، ہماری شفاعت آخرت میں پروردگار عالم اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ وہ 5 خصوصیات ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ولادت امام رضا علیہ السلام سے پہلے رضوی بننے کے لیے آپ بس یہ 5 آج مشہد الرضا سے تحفے میں لیجئے گا، آپ کی زندگی جو ہے سنور جائے گی، اور انشاءاللہ جو کچھ آپ نے در بادشاہ خراسان سے لینا ہے آپ لے لیں گی۔ بہت پیاری حدیث میں بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کامل ترین بندہ یا مولا رضا آپ کی ضمانت میں اور آپ کے نگاہ میں کون ہے جو دنیا میں بھی سرخرو، جو آخرت میں بھی سرخرو، جنہیں چادر فاطمۃ الزہرا کا سایہ نصیب ہوگا، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اور دنیا میں آپ کی ضمانت نصیب ہوگی۔ نیکیاں سمیٹنے پر خدا کا شکر بجا لائے اور خوشی ہو، ٹھیک ہے، اور غصے میں اپنے غصے کو کنٹرول کرے اور کسی پہ ظلم نہ کرے اور سب کو معاف کرے۔ اور 3 مصیبت میں، آزمائش میں، جب بھی کریٹیکل کنڈیشن میں آپ آ جائیں وہاں پر آپ صبر کا دامن تھام لے، اور اسی طرح اہل شکر میں سے اگر آپ بن جائیں
اور اسی طرح نعمتوں میں ہر نعمت کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اظہار کرے کہ تم میری زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامل ترین اور بافضیلت ترین بندوں میں جو ہے شامل فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور بادشاہ خراسان کے در سے بھلے آپ دور ہی کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ کبھی بھی آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور میرا دل کہتا ہے آپ کبوتر حرم امام رضا علیہ السلام بنو گے، جیسے کہ وہ شاعر بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں نا، جو رضائی بننے میں کامیاب ہو جائے، جو عاشق امام رضا علیہ السلام بننے میں کامیاب ہو جائے، وہ پرشین میں رو رو کر کہتا ہے کہ آپ کے حرم کے کبوتر کے مانند ہوں، فقط آپ ہی کی تمنا رکھتی ہوں، مجھ پر نگاہ کرے کہ کس قدر گدائی کر رہی ہوں یا امام رضا، اے بادشاہ خراسان۔ یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں امام رضا کا عاشق ہوں، اور آج میری ماں ہی کے دعاؤں کے صدقے میں در بادشاہ خراسان کا مہمان بن گیا ہوں، آپ کے حرم کے کبوتر کے مانند ہوں، مجھ پر نگاہ کرے کہ کس قدر گدائی کر رہی ہوں۔ آپ کے حرم کا پنجرہ، امام رضا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ شاعر کہتے ہیں، آپ کے حرم کا پنجرہ ہر درد کی دوا ہے، کسی کو نہیں دیکھا میں نے جو یہاں سے نا امید ہو کر واپس گیا ہو۔ آپ سے کیسے دور ہو جاؤں یا بادشاہ خراسان، آپ کے بغیر کیسے سانس جاری رہیں گے میرے، فقط آپ ہی تو میرے تنہا ہمدرد ہے اے مولا رضا۔ اور یہ وہ شاعر کا بیان حال دل ہے جو یہاں آ کر اس پنجرے شفا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ماں کو دعا دیتے ہوئے یہاں پر وہ اس انداز میں یہ شعر پڑھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ میں سے جو کوئی اپنے دل میں ارمان رکھے آج اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے، گرچہ آپ کے کالز آئے ہم ملا نہیں پائے، بات نہیں کر سکے، آپ کے میسیجز کو ہم پڑھیں گے اور آپ سب کے لیے ہم نائب الزیارہ ہیں۔ اور آج خاص طور پر میں یہ بتاتی چلوں کہ آج پروگرام سے پہلے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر ہم نے نیت کی تھی کہ جو کوئی اس پروگرام کو دور سے دیکھے گا اور اس کے آنکھوں میں آنسو اور دل میں ارمان زیارت امام رضا ہوگا، ان کی نیابت میں ہم زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں۔ اور اسی نیت سے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہم نے جو ہے زیارت امین اللہ پڑھی، اس خوبصورت حدیث کے ساتھ کہ بادشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ارمان ہو میری زیارت کو آئے بٹ وہ نہ آ سکے، تو جو کوئی میرے چاہنے والوں کی زیارت کو جائے، ان سے ملنے کو جائے، میری زیارت کا پاداش اور اجر انہیں دے دیا جائے گا۔ مسند الامام الرضا علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 میں ہے۔ سو آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے اپنے پیاروں سے ملنے جائیے گا، اور اپنے گھر کا دروازہ، اپنے دل کا دروازہ اپنے پیاروں کے لیے کھول کے رکھیے گا، بغض اور کینہ کو اپنے ہمیشہ کے لیے دفنا لیجیے گا، اور دہے کرامت میں کرم امام رضا کا حصہ دار بنتے ہوئے برسات رحمات رضوی کو اپنے گھر میں آنے کا جو ہے موقع دے دیجیے گا۔ ہماری دعا ہے آج خاص طور پر جنہوں نے میسج کیا ہے، جو اس پروگرام میں نہیں شامل ہو سکے، ان کے لیے بھی ہم اس شعر کے ساتھ دعا مانگنا چاہیں گے کہ زندگی کی انتہا ہے باب رضا پر، بنتا ہے ہر کسی کا مقدر باب رضا پر۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ آج ہم دعا کریں گے کہ یا امام رضا، آپ کو جواد الائمہ کی جوانی کا واسطہ، یا امام رضا آپ کو آپ کی بہن حضرت معصومہ کریم اہل بیت کا واسطہ، یا امام رضا آپ کو زینب امام رضا کا واسطہ، یا امام رضا آپ کو بابا موسیٰ کاظم کی غربت کا واسطہ، یا امام رضا اے غریب الغرباء آپ کو آپ کی غربت کا واسطہ، اے امام رضا آج
صحن شفا کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتے ہیں، جس کی ماں بیمار، جس کا باپ بیمار، جس کی اولاد بیمار، جس کے عزیز بیمار ہے، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ یا امام رضا، اے ابن باب الحوائج، اے بادشاہ خراسان جس نے ہرنی کی ضمانت قبول کی، یا مولا رضا ہماری ضمانت قبول کیجئے۔ یا امام رضا، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں ہماری اولاد کو، ہمارے پیاروں کو کامیابی عطا فرما دے۔ یا امام رضا، اے بادشاہ خراسان، یہ معبد رضائے الہی ہے۔ اے بادشاہ خراسان، جو بے اولاد ہے ان کے گودوں کو آباد فرما دے، جن کے دامن میں اولاد ہے انہیں نیک بنا دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے۔ آج ٹی وی اسکرین پر گنبد رضا کو دیکھ کر جس کے دل میں ارمان زیارت مولا رضا ہوئی، خدایا یا امام رضا آپ ہی کی ضمانت میں، آپ ہی کے عنایت خاصہ کے سائے میں ان سب کو وتھ فیملی آپ کی زیارت نصیب فرما دے۔ خدایا پروردگارا مرحومین کے تاریخ قبور کو آج کی شب نور مولا امام رضا علیہ السلام سے منور فرما دے۔ آج کی شب دسترخوان امام رضا کا ارواح کو مہمان بنا دے۔ یا امام رضا ہماری زیارت کو قبول فرما دے۔ یا امام رضا ہماری دعاؤں پر مہر استجابت لگوا لیجئے۔ اے بادشاہ خراسان، قبر میں ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، صحرائے محشر میں ابائے امام رضا کے چھاؤں میں ہم سب کو جگہ عنایت فرما دے، ہمارے جوانوں کا نصیب آباد فرما دے۔ آج جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے ان کے ہاتھوں کو دینے والے، عطا کرنے والے ہاتھوں میں قرار دے، لینے والے ہاتھوں میں نہ ہو۔ پروردگارا بحق مولا بادشاہ خراسان رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، حرام سے بے نیاز ہو۔ اور جس نے التماس سے دعا کہا ہے، یا امام رضا اے بادشاہ خراسان ان کے دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، اور ہم سب کی عاقبت بخیر، ظہور مولا امام زمانہ میں تعجیل، اور اس مقدس روزے پر امام زمانہ کی خاص دعاؤں میں ہمارے والدین کو، ہمارے مرحومین کو، ہمارے بچوں کو شامل فرما دے، اور سائے رہبر معظم انقلاب کو تا ظہور امام زمانہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرما دے۔ اے ولی نعمت جمہوریہ اسلامی ایران، اس انقلاب کے پرچم کو ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ پرچم امام زمانہ سے ملا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔